آپ کسی کی دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتے نا. کسی دوسرے کے جائیداد پہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی دوسرے شخص دیکھیں جو وہ اس کی جگہ ٹھکانہ جاننا ہوتا ہے. میں ایک منٹ آپ کچھ حدیث دکھا دوں کہ آپ کہتے ہیں کیا ہوا اگر قبضہ کیا تو کیا ہوا. اچھا یہ کتاب ہے البخاری صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی کتاب چھپی سنہ 2001 میں. یہاں پر ایک باب ما جاء فی سبع ارضین یہاں پر سبع ارضین میں جو احادیث مروی ہیں اس میں ملاحظہ فرمائی یہ حدیث 3195 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر طوقه من سبع ارضین. جو ایک شبر بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو ایک شبر ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے وہ قیامت کے دن اس کے گردن میں طوق بنے گا 7ویں زمین تک 7 پشت تک اس کے گردن میں وہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب کے طور پہ اس کے گردن میں ڈال دے گا. یعنی اس کی اتنی سخت ہے. من اخذ شیئا حدیث نمبر 3196 قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من اخذ شیئا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامہ الى 7 ارضین. جو بغیر حق کے کسی کے دوسرے کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے اس کو 7ویں زمین ہے زمین کے نیچے دوسرا زمین یعنی 7 زمین ہے اس کے 7ویں زمین تک اس کو وہ اسی چیز کے ساتھ اس کو اندر ڈبویا جاتا ہے اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. بالکل قیامت کے دن اس پہ ایسی عذاب نازل ہوتی ہے. اچھا آپ کی خدمت میں پھر مسلم کی میں کچھ روایت پیش کروں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم شاپ دار الفکر سنہ 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب تحریم ظلم و غصب الارض وغیرہ. ظلم حرام ہے زمین اور غیر زمین کو غصب کرنا یہ حرام ہے. اچھا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 ارضين. جو ایک بالش زمین پہ ناجائز قبضہ کرے اتنے زمین پہ قبضہ کرے تو اس کو 7ویں زمین تک اس کو ایک توق بنایا جائے گا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اس کو زمین کے اندر دبویا جائے گا. بھلی اس کے بعد بھی دوسرے روایات ہیں. اچھا تو یہ جو ہے بہت بڑا فسق ہے. ٹھیک ہے نا آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پہ قبضہ کریں. بھائی جب آپ کہتے ہو کہ وہ غلطی پر تھا تو اس نے کیا غلطی کیا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ابو بکر پہ واجب ہے. اچھا اتباع کو چھوڑ دیں محبت تو کم از کم واجب ہے احسان تو واجب ہے. نیکی کرنے کے بجائے ان کے جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائیداد پہ قبضہ اور وہ بھی جھوٹی حدیث کے ساتھ کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی حالانکہ قرآن کہتا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے. تو یہ بھلے تو یہ جو ہے یہ آپ کہتے ہیں تو کیا ہوا یہ بہت بڑا ظلم ہے نا بہت بڑا ظلم ہے. ابھی میں آپ کا گلا ذبح کر دوں آپ کا میں ذبح کر دوں گردن کاٹ دوں پھر کہتا کیا ہوا میں نے ایک آدمی کو قتل کیا کیا ہوا یہ مرنا تو ویسے بھی اس نے مرنا تھا. اس طرح تو نہیں کہہ سکتے بھائی یہ حلال حرام اسی میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں آپ فاسق بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا اوکے. اور آپ نے جو کہا شروع میں کہا کہ ابو بکر جو ہے نا ٹف تھا شروع میں پیغمبر کے ساتھ تھا اس کی کوئی ٹفنس نہیں ہے بھائی. ابو بکر جو تھا کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ کفار کے مکے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار پیغمبر کو مارتے یعنی مارتے تو نہیں تھے پتھر وغیرہ مارتے تھے ان کے بچے وہ گالی دیتے تھے بدتمیزی کرتے تھے دوسرے مسلمانوں کو مارتے تھے. ابو بکر مزے سے تھا ابو بکر کفار کی پناہ میں تھا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث ہے 2397. یہ حدیث مروی ہے عائشہ سے. عائشہ خود روایت کرتی ہے. عائشہ سے روایت ہے ان عائشہ ابو بکر جو ہے مسلمانوں پہ جب بہت سختی ہوئی ہے مکے میں ابو بکر کہا کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں حبشے کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ حبشے کی طرف نکل گیا کچھ راستہ گیا تو وہاں پر اس کو ابن دغنہ مل گیا. ابن دغنہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر کو کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تو مدینے سے نکل رہا ہوں مکے سے نکل رہا ہوں. تو اس نے کہا ارجع بلے فرتحل ابن الدغنہ فرجع مع ابی بکر. اس نے کہا کہ نہ واپس آ جاؤ. ابو بکر کے وہ کافر جو ہے ابو بکر کو راستے سے واپس مکے لے کے آیا. فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابو بکر لا يخرج مثله ولا يخرج فانفذت
قریشن جوار ابن الدغنا وآمنوا ابا بکر. تو اس نے کہا کہ وہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے کہا کہ ابو بکر کو کوئی نہ چھیڑے, اور اس نے سب مکے کے جو سردار تھے ان کو خبردار کیا. تو اس مکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. تو یہ کفار کی پناہ میں تھا. یہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر کون سا بھائی؟ 2267 ہے. کیا حدیث ہے یہ؟ ایک منٹ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. بخاری میں ہے 3653 2297. وہ آمن ابا بکر جو تھا ان کے پناہ میں تھا. یہ کون سا ٹف ہے بھائی؟ اگر یہ اتنا بڑا ٹف دشمن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے ساتھی ہوتے کفار ان کو پناہ نہیں دیتے تھے. جو ٹف مسلمان ہوتے ہیں نا کہ پیغمبر کی وہ حمایت کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, کفار کو ان سے دشمنی ہوتی تھی. کفار ابو بکر تو ان کے کفار کے پناہ میں تھا یہ. اور اس نے اپنے واضح طور پہ دیکھا. خود عائشہ نے کہا کہ اس نے اپنی جو ہے ہجرت بھی باطل کر دیا, کیونکہ یہ ہجرت کے بعد واپس مکہ آ گیا. ہجرت کے بعد واپس مکہ آنا یہ حرام ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سن 2003 میں. باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطن. مہاجر کو واپس اپنے وطن آنا یہ حرام ہے. یہ کتاب ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم, تالیف قاضی عیاض الیحسبی, جزء 6, کتاب چھپی ہے سن 1998 میں. اجمعت الامہ, ملاحظہ فرمائے, اور پوری امت کا اجماع ہے على تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوع الى وطنی وان ارتداد المہاجر من الکبائر. پوری امت کا اجماع ہے کہ مہاجر جو ہے اپنا ہجرت ترک نہیں کر سکتا. اس نے اپنا ہجرت ترک کیا, واپس آیا, اور وہ بھی کفار کے پناہ میں آ کے رہنے لگا. ورجوع الى وطنی وان ارتداد المہاجر من الکبائر, مہاجر کا واپس آنا خود بڑا فسق ہے, گناہان کبیرہ میں سے ہے. حسن اللہ یاری صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کا. بس ایک لاسٹ والا کوشچن یہ تھا کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ ان کو بالکل ہی اسلام سے نکالنا, یہ چلو خلافت نہ ماننا ایک الگ چیز ہے, ان کو بالکل ہی اسلام سے نکال دینا, وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ پروفٹ کے سسر بھی ہیں نا, تو ان کے اس حوالے سے بھی تھوڑا احترام بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی سسر تھا نا, وائف بھی تھا, سسر بھی تھا. سسرال تو سب اچھے تو نہیں ہوتے نا. آپ کی جب شادی ہو جائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کی شادی جب ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ان لاز اور آؤٹ لاز. ان لا جو ہوتے ہیں آؤٹ لا ہوتے ہیں. اوکے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سسر, اگر نبی خود شریف آدمی ہے تو سسر بھی شریف آدمی ہے. نبی کا جب آپ لوگ خود اپنے کتابوں میں جب کہتے ہو نا کہ نبی کے والد صاحب کافر تھے, نستجیر باللہ, تو سسر اگر کافر ہو تو اس میں کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا, اور سسر تو بہت ہیں, یہود بھی کچھ سسر تھا نا. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب, حیی ابن اخطب یہودی تھا, وہ نبی کا سسر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کو بھی رضی اللہ کہہ دو, نانا جی ہے, نانا بنا دو اس کو. ٹھیک ہے, نانا جی. سب بالکل اسلام سے نکالنا تھوڑا ظلم نہیں ہو جائے گا ان پہ؟ مطلب آفٹر دیکھ ہم دلیل کے تابع ہیں نا. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جو ہیں انہوں نے, قرآن میں تو یہ تو نہیں, کوئی گنجائش تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی نبی کا سسر ہے اس کو گنجائش ہے کہ وہ گناہ کرے, وہ جو مرضی کرے, یا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جو مرضی کرے. ہم تو دلیل کے تابع ہیں بھائی. اگر دلیل قرآن میں یہ ثابت ہے کہ جو شخص جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو ہم کہیں گے بھائی, ہم تصدیق کریں گے بھائی. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ فلان شخص کا عمل حبط ہو گیا ہے تو ہم تصدیق کریں گے اس کا عمل حبط ہے. اگر کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے تو اس کی کوئی اس طرح نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کے سسر ہے اس کو اجازت ہے. اوکے, جب قرآن خود فرماتا ہے لو تقول علینا الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین, کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بدعت لائیں اور اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دے دیں تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کا رگ گردن شہرک کاٹیں گے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اب جو مرضی کرے. پیغمبر ہے تو سب سے زیادہ اللہ کا مطیع ہے, سب سے زیادہ اللہ کا مخلص اور اطاعت گزار بندہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین میں خیانت کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو عذاب کریں گے. تو اب سسر ہے, چھوڑ دیں بھائی, سسر ہے.
سسر نے اگر کوئی چھوٹی موٹی کام کیا ہو نا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. سسر نے بہت بڑا ادعا کیا کہ میں نبی کے بعد آپ کا امام ہوں، حالانکہ اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا. اللہ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو امام بنایا. ٹھیک ہے نا. یہ اتنا بڑا ادعائے امامت، ادعائے خلافت، اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا، پیغمبر نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میں امام ہوں. یہ کفر ہے. اب نبی کا سسر ہے، چھوڑ دو بھائی. تو پھر تو حسن صاحب آپ کو میں بھائی یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ مولا علی کے عاشق ہو نا، تو ایک عاشق کو تو اپنا محبوب ہی ہر جگہ نظر آئے گا. تو اگر ہم ان کی خلافت پہ مطلب جتنا بھی پروو کر لیں، آپ کہیں گے بخاری سے کچھ دیں گے، وہ آپ کہیں گے بخاری کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہم بخاری کو ہم مانتے ہیں، وہ اس کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ. چلو مان لیتے ہیں بخاری سے لے کے آؤ، ہم مان لیتے ہیں وہ بخاری، وہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل ہے نہیں. کوئی دلیل نہ بخاری میں بھی نہیں ہے. وہ جو نہیں ہے بھائی، صحیفہ نہیں ہے، بنی کچھ سادہ میں کہیں بھی نہیں. اس کی خلافت کی دلیل کہیں نہیں ہے. نہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، نہ اللہ اور رسول نے بنایا بولا ہے کہ تم میرے بعد کسی کو خلیفہ بناؤ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اوکے، تم اگر کہتے ہو کہ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں نہیں لکھا، یہ جھوٹ ہے. اس کی خلافت کی دلیل کہیں نہیں ہے. اس نے امامت خلافت کا ادعا کیا ہے غصباً، ظلماً. یہ ظلم ہے. اس سے بڑا کتنا یہ ظلم؟ مولانا پوری امت پہ ظلم ہے نا. کہا کہ بھائی اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ انہیں خلافت کا انہیں کوئی لالچ تھا، تو وہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ اب چٹائی پہ حضرت عمر کی مثالیں دیتے تھے، یا نہیں وہ آپ قسم پسری کوئی بالکل جو غربت والی زندگی گزری ہے آپ کی. آپ ادھر آ کے دیکھ لو نا میرے چینل پہ. ادھر میں آپ کو چینل دکھا دیتا ہوں. میرے چینل میں ادھر دیکھو، عمر خلافت کے بعد کروڑ پتی کیسے بن گیا. عمر، ادھر عمر سرچ کرو نا میرے چینل پہ، عمر خلیفہ بننے کے بعد کروڑ پتی کیسے بن گیا. اوکے، ادھر جا کے سرچ کرو. بیت المقدس میں جب آپ حضرت عمر بیت المقدس گئے تھے تو ان کی تو پھٹی ہوئی تھی قمیض، پیوند لگے ہوئے تھے. یہ سنی اور بھائی اس کے پاس بڑے پیسے تھے، عمر کے پاس بڑے پیسے تھے. اب وہ جوتا مثلا زیادہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا نا، پیسے ہوں بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے آ بھی جائے نا تو وہ چپکلی کا نا یہ وغیرہ ان کا اسی پہ گزارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس ٹیسٹ نہیں تھا لیکن اس کے پاس پیسے بڑے تھے. لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ پیسے کے لیے پیسے لے کے دیکھیں جو لوگ ابھی دیکھیں، ٹرمپ صاحب جہاں ہیں، ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے نا، ان کا جو ہاؤس ہے، ان کا جو اس کے تو کئی پراپرٹیز ہیں، وائٹ ہاؤس سے بہت بہتر ہے. یعنی اس کا جو صرف نیو یارک میں جو اس کا اپارٹمنٹ ہے، وہ اس کے سب چیزیں سونے کے ہیں. وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں سونے کا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کی جو اپنی پراپرٹیز ہے، ہر پراپرٹی وائٹ ہاؤس سے بہتر ہے. لیکن پھر بھی وہ حکومت کرنے کے خواہش مند ہے. ایک دفعہ الیکشن جیت گیا، اب دوبارہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے. کیونکہ حکومت کرنا خود مقصود ہوتا ہے بھائی. اب عمران خان جو ہے نا، عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم تھا. وہ اس لیے وزیر اعظم تو نہیں بنا کہ اچھے کھانے ملیں گے مجھے. اس کو اچھے کھانے کی کیا پرواہ. وہ تو وزیر اعظم نہ بھی ہو تو وزیر اعظم ہو یا نہ، وہ ایک ہی جیسا کھانا کھائے گا. کھانا ہو تو اس کا ویسا بھی اس کے پاس پیسے بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. یا مثلا بہت سارے لوگ ہیں. اس لیے حکومت ہمیشہ اس لیے نہیں کرتے لوگ کہ ان کو پیسے ملیں گے. بعض لوگ کرتے ہیں چوری کے لیے، بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اس میں مزہ آتا ہے. خود حکمراں، سب سے زیادہ جو چیز قدرت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ خود قدرت ہوتا ہے، طاقت ہوتا ہے، اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے. یہ چیز کہ بھائی انہوں نے قبضہ کر لیا تو کیا ہوا، پیسے تو نہیں چورائے نا بھائی. جو خلافت چوری کی ہے کم ہے. خلافت جو چوری کیا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق چوری کیا، کہتا ہے کیا وہ پیسے زیادہ نہیں چوری کیا. پہلی بات انہوں نے چوری کیا، خلافت چوری کیا، پیسے چوری کیا ان لوگوں نے. پھر اگر چوری نہ بھی کیا نا، جو خود انہوں نے جھوٹی ادعا کیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھائی کہ وہ زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن منحرف ہوتے ہیں. اوکے، اب اجازت دو دوسروں کو کال کرنے کی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو سر.